بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ہے مثالی ملکہ کردار ام فاطمہ، ہے فدائے سید ابرار ام فاطمہ، دیتی ہے بالکل نبی پاک کے دل کو سکون، میٹھی میٹھی آپ کی گفتار ام فاطمہ، بحر دین تاریخ میں مرقوم ہے جذبات بھی، منفرد ہے وہ تیری ایثار ام فاطمہ، دعوت اسلام لے کر آپ تو ہر آن تھیں، خدمت دی کے لیے تیار ام فاطمہ. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، نمرہ مسجد آٹوبان روڈ سے براہ راست. ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم لوگ 10ویں سحری میں داخل ہو چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ 10ویں سحری تناول فرمائیں گے. آج کا یہ دن یقینی طور پہ دو اعتبار سے بہت خاص دن ہے، چونکہ آج پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ آج یوم ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج عشرہ رحمت کی بھی آخری سحری ہم کریں گے، یعنی کہ عشرہ رحمت ہم سے اب ودا ہوگا. تو آج کی رات یقینی طور پہ بڑی رات ہے اور آج کی رات میں بہت ساری گفتگو ہم کریں گے، ہمارے مہمانان سے بھی، علماء کرام سے بھی، اور شناخہ حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین کرام میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہو قلم تیرے ہیں. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت و برا سلام پیش کرتے ہیں. قاری قرآن نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت پیش فرمائی. بالکل ناظرین کرام، اور یقینی طور پہ آج کی جو ہماری رات ہے وہ انتہائی بابرکت رات ہے، چونکہ آج دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا، اور آج یقینی طور پہ
خواتین کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے. میں سمجھوں گا کہ دین اسلام میں تو آج عالمی دن ہے خواتین کے لیے, اور ہم ان کے جو فضائل ہیں, ان کی جو برکات ہیں, ان کی جو زندگی ہے, اس کے متعلق بھی بات چیت کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے اسپانسرز کا, بالخصوص گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاسیفا بریڈ, نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, جیٹلی کموڈیٹیز, زیان ریزیڈنسی کے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیگ گروپ, پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. میں آپ تمام اسپانسرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ حیدرآباد نیوز کے ساتھ, اس ٹرانسمیشن کے ساتھ شانہ بشانہ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. ناظرین کرام, آج جو ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں وہ بھی بہت خاص ہے, اور یقینی طور پہ ان سے شہر حیدرآباد میں بسنے والے تمام تر لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں, چونکہ وہ شہر حیدرآباد کی نمائندگی کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. جی ہاں, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں رکن قومی اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق جناب عبدالعلیم خان صاحب. السلام علیکم. سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, دعائیں آپ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو حلقہ 219 سے ایم این اے کی سیٹ بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, اور جزاک اللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. ناظرین کرام, آپ سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے آج. ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جی ہاں, نوجوان عالم دین حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ 10ویں ساریت سے ہم کوئی جذبہ تناول فرمائیں گے, اور پہلا عشرہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے, اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے. جو چھوٹی پھوٹی عبادات ہے ہماری, ہم وہی کر سکتے ہیں. علی نقشبندی صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر 10 روزے گزر گئے ہیں, الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت عمدہ گزر رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آگے بھی جو 2 عشرے باقی رہ گئے, اللہ کریم ہم سب کو اچھے انداز سے گزارنے کی, نیکی میں, عبادت کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو آج ہمیں درمیان دونوں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شہر حیدرآباد کا فخر بھی ہیں, اور عالم اسلام کے عظیم ثنا خواں بھی ہیں, سینئر نعت خواں بھی ہیں, اور استاد ثنا خواں بھی ہیں. میری مراد جناب محترم محمد شاہد مقبول اختر القادری صاحب سے کہ وہ آج یہاں تشریف لائے. آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ کے ہمراہ جناب محترم محمد نویل مقبول صاحب تشریف لائے, آپ کو بھی میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. کیوں نہ کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان, خدا نہ کرے. ملتمس جناب محترم محمد شاہد مقبول اختر القادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہکشان رو مہتاب, ستارے سارے کہکشان رو مہتاب, ستارے سارے کہکشان رو مہتاب, ستارے ستارے سارے گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے, سارے سارے کے سارے گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے, سارے مڑ کے دیکھا نہیں میں
مڑ کے دیکھا مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف ان کی رحمت نے میرے کام سنوارے سارے سارے کے سارے ان کی رحمت نے میرے کام سنوارے سارے لینے خود لینے خود گئے طوفان میں کنارے سارے بھول جا جتنے بھی ہیں اور سہارے سارے کہکشان یرو ماتاب ستارے سارے یا نبی کہنے کا مفہوم کھلے گا اس دن یا نبی کہنے کا مفہوم کھلے گا اس دن حشر میں آئیں گے جب ان کے دوارے سارے حشر میں آئیں گے جب ان کے دوارے سارے وقت عرض ہے نعت کے حرف جو لکھے تو لگایوں سرور نعت کے حرف جو لکھے تو لگایوں سرور آسمانوں سے اتر آئے ہیں تارے سارے آسمانوں سے اتر آئے ہیں تارے سارے کہکشان یرو مہتاب ستارے سارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے جناب سینئر ثنا خواں استاد ثنا خواں جناب محترم محمد شاہد مقبول اختر القادری صاحب نے بہت پیارے انداز سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمایا. جی جناب. بالکل ناظرین کرام، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 9 روز سے ہم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایسے مہمان کو یہاں مدعو کر رہے ہیں جن سے ہم شہر حیدرآباد پر بات کر سکیں، جن سے ہم یہاں کے مسائل کو ڈسکس کر سکیں، اور پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر
اپنے جو بیسک مسائل ہیں, یہ جو مسئلے ہیں, ان کا حل بھی ڈھونڈا جا سکے. اور روزانہ کی بنیاد پر چونکہ حیدرآباد نیوز کی انتظامیہ آپ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ ہمارا ساتھ دیں, آواز اٹھائیں, اور حکومت وقت بھی جو ہے وہ ہماری اس آواز کو سنے کہ پہلا مطالبہ جو فلسطین میں ہونے والا ظلم ہے اس پر خدا را کم از کم آواز اٹھائی جائے. یعنی کہ وہاں جو مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں, وہاں جو زندگیوں کا پرسان حال ہے وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے. وہاں جو لوگ ہیں, وہاں جو جس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں, جو ننھے بچے ہیں وہاں کے, ان پر ہونے والا ظلم یقین کیجئے دلوں کو پھاڑ رہا ہے, چیر رہا ہے. اور پھر دوسرا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ حکومت وقت سے یہ ہے کہ جو امام صاحبان ہوتے ہیں, مؤذن صاحبان ہوتے ہیں, حفاظ کرام ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے سروں کا تاج ہوتے ہیں, ہمارے لیے وہ سیدھا راستہ میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ہماری نسلوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کو گورنمنٹ پروٹوکول دیا جانا چاہیے, انہیں کوئی گزیٹڈ آفیسر بنا دینا چاہیے, جتنا بھی حکومت کر سکتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ میں حصہ دینا چاہیے, تاکہ جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچے تو کم از کم وہ امام جس کے پیچھے ہماری نسلیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, جب وہ 60 سال 70 سال اور بڑھاپے کی عمر میں آئے تو کم از کم یہ اس بات کو نہ سوچے کہ اب میں کھاؤں گا کیسے. ویسے تو اللہ پورا کرنے والا ہے, لیکن پھر بھی ایک ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ حکومت ان کو کچھ اپنا حصہ ضرور اس طرح شامل کرے کہ وہ لوگ بھی جو ہمارے لیے راستے آسان کر رہے ہیں, ہمیں دین کے راستے پہ لے کے چل رہے ہیں, حکومت وقت ان پر بھی نظر ثانی کرے. آج میرے ساتھ موجود ہے جناب عبدالعلیم خاندادہ صاحب, آپ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا, کب سے سیاست میں موجود ہے, اور آپ کا یہ جو الیکشن تھا یہ کیسا رہا؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے آج عشرے کی جو یہ آخری رات ہے, اس کے دن, اس مبارک دن میں آپ نے ہمیں مدعو کیا آپ کے حیدرآباد نیوز چینل کے حوالے سے, تو اس کا شکر گزار ہوں. دوسرا یہ کہ سیاست کا جہاں تک تعلق ہے میرے شروع ہونے کا, یہ سفر بڑا طویل سفر ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا جس کا نام اس وقت مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جام شروع ہے, تو اس وقت جب میں نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے دوران جو مسائل درپیش آئے, مسائل بڑے عجیب و غریب نوعیت کے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ امتیازی سلوک کا برتنا اور پروٹیکشن کا نہ ہونا. تو اس وقت بڑے سوالات ذہن میں آئیں کہ کم از کم کوئی پرسان حال ہو, اور جس تکالیف سے مجھ جیسے اور بھی دوست تکالیف میں گزر رہے تھے, کہ کاش ان کے سپورٹ کے لیے بھی کوئی سامنے آئے. صحیح. تو یہ صرف اس وقت ایک خیال تھا ذہن کے اندر, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا پھر سلسلہ جو ہے کچھ لوگوں سے کنیکٹ بھی ہوا, اور کنیکٹ ہوتے ہوتے ہمارا سلسلہ جا کر جو ہے MQM کے ساتھ جڑا. اس وقت ظاہر ہے APMSO کا ایک وجود تھا, ان کے ساتھ رغبت ہوئی, ان کے ساتھ مسئلے مسائل کو ڈسکس بھی کیا, اور پھر وہاں سے جو ہے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا. صحیح. اور پھر ظاہر ہے APMSO کے رکن کی حیثیت سے پھر MQM کی طرف بھی ظاہر ہے اس طرف ہم آگے بڑھے, اور پھر ایک سیاسی سفر ہمارا شروع ہوا, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1992 سے. صحیح. تو 1992 سے جو ہے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اس میں اپنی جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پورا کرتا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر سیاست کے جو دیگر تقاضے ہیں وہ بھی پورا کرتا گیا اس میں. صحیح. اچھا, حیدرآباد میں آپ نے الیکشن کمپین کی, آپ آئے, آپ نے سوچا کہ بھئی شہر حیدرآباد کے جو باسی ہیں, بالخصوص N219 کے جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا سوچ لے کر آگے بڑھے, الیکشن کا حصہ بننے کی وجہ کیا بنی,
کیا سوچا اور پھر کیا اب جو آپ نے الیکشن میں کام کیا اور اس کے بعد جو دیگر آپ کا جو منشور ہوتا ہے, جو فیوچر پلانز ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے کہ کتنا بہتر کر لیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں, جس پارٹی سے میرا تعلق ہے, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم پاکستان جو ہے یہ ایک واحد جماعت ہے جس کا ورکنگ میکینزم جو ہے بہت ڈسپلنڈ ہے, اور یہ جو روزمرہ کے مسائل جن سے ہر ایک عام آدمی تکالیف میں مبتلا ہے, اور چاہے وہ سماجی مسائل ہوں, چاہے وہ انتظامیہ مسائل ہوں, چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں, تو ان مسائل کے لیے ہماری پارٹی کا باقاعدہ ایک منشور ہے جسے ہم کہہ لیجئے کہ روڈ میپ ہمیں دیا ہوا ہے, اور وہ روڈ میپ چھپا ہوا بھی نہیں ہے. الیکشن کیمپین سے پہلے جو ہے یہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے لیڈرشپ نے اس کو باقاعدگی سے پبلش کیا, جو ہر ایک کے پاس موجود بھی ہے. اور جو ہمارے عام مسائل اس وقت جو درپیش ہیں, جیسے پانی کے مسائل کے لیجئے, بجلی کے مسائل کے لیجئے آپ یہ, اور دیگر مسائل, ان مسائل کے لیے جو ہے جو وہ مشینری یا وہ ادارے جن کو کام کرنا چاہیے وہ اس میں سست روی میں کہوں یا کہہ لیں جی ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے منشور کے اندر جو ہے, ہمارے ایم کیو پاکستان کے منشور کے اندر جو ہے, سب سے پہلے جو ہے یہی ہے کہ ضلعی سطح پر امپاورمنٹ ہو, اور اس کے لیے آئینی ترامیم کے ذریعے اس چیز کے اندر ہم مضبوطی لائی جا سکے, اور ہمارے لیڈرشپ اس کے لیے کوشاں ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب آئینی ترامیم ہو کر ایک گراس روٹ لیول ہماری مضبوط ہوگی تو جو یہ مسائل جو ایشوز اس وقت درپیش ہیں وہ 70% کے قریب ختم ہو چکے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس منشور کے مطابق ایک ویژن ہمارے سامنے ہے, ایک مشن ہمارے سامنے ہے, تو اس کو ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں بحیثیت اس وقت ایم این اے کی حیثیت سے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو ہم بڑے اچھے انداز میں منظم طریقے سے ہم ان کو حل کریں اور اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل. اچھا دیکھیں, آئینی ترامیم کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جب حکومت سازی ہو رہی تھی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آئینی ترامیم کے اوپر بیٹھ کے سگنیچرز کیے, اس میں معاملہ ہوا کہ بھائی ترامیم کی جائیں گی. تو وہ ترامیم کون سی ہیں, ذرا اس کو بھی واضح کریں گے, اس میں کیا فائدے ہوں گے عوام کو؟ دیکھیں, ان ترامیم پہ جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ترقیاتی کام ہیں وہ بغیر فنڈز کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ڈیولپمنٹ ورکس کے لیے ہے. تو اس وقت جو طریقہ کار جو ماضی میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ چیف منسٹر کے پاس آتی ہے, اور چیف منسٹر جو ہے وہ ان ترقیاتی کاموں کے لیے پک اینڈ چوز کی بیسس پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں. صحیح ہے. تو کاش یہ ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے ہماری ضلعی سطح کے پاس آئے تو وہاں اپنے طور پر ان کو امپاور کیا جائے گراس روٹ لیول کو, تو اس لیول سے انشاءاللہ جو مسائل اس وقت درپیش ہیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اس ٹائم پر. تو اس لیے وہ اپنے ورکنگ کے اندر آزاد ہوں گے, فنڈنگ کی یوٹیلائزیشن پراپر ہوگی, اور وہ بغیر امتیاز کے اپنے حیدرآباد شہر کے کہہ لیجئے, صوبہ سندھ کے لیے کہہ لیجئے, وہ کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ جو مسائل پہلے درپیش تھے ان مسائلوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا, اور ترقیاتی کام بھی جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے انشاءاللہ امید تو مجھے یہ, کیونکہ ہم نے تو کئی برسوں سے یہی سنا کہ بھائی فنڈز نہیں ملتے اور فنڈنگ کے معاملات, لیکن اب حکومت نے وقت چونکہ یہ بات تسلیم کر لی ہے اور ترامیم ہو گئی ہیں
تو امید یہی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ دیگر معاملات میں آسانی انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی. جناب علامہ اطلال صاحب موجود ہیں اور آج چونکہ خاص دن بھی ہے تو آج 10 رمضان قریب ہے، یوم وصال غمگسار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ حضرت ان کا تذکرہ، آج کا دن بھی ہے، تذکرہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری دوسری چیزوں پہ فوقیت دی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو ہفتے کے باقی ایام پر فضیلت دی ہے. رمضان مبارک کے مہینے کو باقی مہینوں پر فوقیت دی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، اور انسانوں میں عورت اور مرد کے تعلق سے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے. پھر مردوں میں بھی اللہ نے انبیاء کو باقی تمام لوگوں پر فوقیت دی، انبیاء پر رسولوں کو فوقیت دی، اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی ہے. یہ تمہید بہانا اس لیے پڑ گئی تاکہ لوگوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، منصب سمجھ میں آ جائے بالکل کہ وہ اسلام کی پہلی اور واحد خاتون ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت کے رشتہ ازواج کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، اور لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل کیا، سب سے پہلی بات اپنے محبوب سے کی، وہ راز و نیاز کی بات جو رسول اللہ نے سب سے پہلے جن سے بیان کی، جن سے شیئر کی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. کیا عنہا. یہ بھی ایک واحد شرف ان کو حاصل ہے. جب نماز فرض ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ واحد شخصیت ہیں خواتین میں جن کو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی خصوصیت ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے، بہت. تو کئی دفعہ ذکر ہوا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر ہے آپ بھی زوجہ ہیں اور عورت محسوس کرتی ہے کہ جب ان کے سامنے کسی اور کا تذکرہ ہو تو آپ نے عرض کر دیا رسول اللہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، خدیجہ خدیجہ خدیجہ، تو کیا آپ کو ان سے بہتر بیوی نہیں ملی؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بہتر بیوی عطا نہیں کی. یہ نہیں فرمایا کہ باقیاں بہتر نہیں ہیں، فرمایا کہ ان سے بہتر عطا نہیں کی. پھر وجہ بھی بیان کی، اور یہ وجہ سننے لائق ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے سب نے ٹھکرا دیا خدیجہ نے مجھے تب اپنایا. جب سب نے میری تکذیب کی تھی خدیجہ نے تب میری تصدیق کی تھی. جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کاروبار کرتی تھی، آپ کی پہلے شادی ہو چکی تھی. تو جب آپ کا شوہر جو اپنے سابقہ ان کا انتقال ہو گیا تو تمام کاروبار کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، اور آپ کو کاروبار کے تعلق سے ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو امین ہو صادق ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے مدینہ میں سارے عرب کے اندر صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے. تو آپ نے اپنا مال تجارت رسول اللہ کو پیش کیا کہ آپ جو ہے میرے مال تجارت میں شراکت کریں، اور آپ جو ہے وہ میرے مال تجارت کو لے جا کر آپ اس کو بیچیں. پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنا غلام میسرہ تھا اس کو ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جو حالات واقعات تم دیکھو وہ آ کے مجھے بتانا، تاکہ انہیں جس بات کی جو لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ صادق و امین ہے اس بات کی تصدیق بھی ہو سکے جب ان کا اپنا کوئی بندہ باقاعدہ مشاہدہ کر کے آ جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں راہب کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک عیسائی آ کے دیکھتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اس جگہ پر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سوائے انبیاء کے کبھی کوئی نہیں بیٹھا، اور میں نے پڑھا تھا کہ اس کے نیچے جو اب آگ کی شخصیت بیٹھی گی وہ نبی آخر زماں ہی ہوں. جب راہب یہ بات کرتا ہے تو میسرہ نے اس بات کو بھی سنا اور یاد رکھا کہ اب جا کے مجھے بتانی. اس کے بعد انداز تجارت رسول اللہ کا وہ بھی دیکھا، جو عام دنوں میں تجارت ہوتی تھی اس سے زیادہ برکت ہوئی. تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد میسرہ آ کے حضرت خدیجہ کو سارے واقعے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب کیا ہوا کہ غائبانہ طور پر حضرت خدیجہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے
حالانکہ اس سے پہلے ان کو کئی رشتے ملے تھے, وہ کاروباری فیملی سے تعلق رکھنے والی تھی, اور ان کے کزن کا رشتہ بھی آیا تھا جن کی وجہ سے ان کا کاروبار بڑا اسٹیبل ہوا. لیکن وہ اتنی خاندانی, اتنی رئیس اور اتنی خود مختار عورت تھی کہ انہوں نے مال کی بحث پر اس رشتے کو ٹھکرا دیا کہ اگر انہوں نے احسان بھی کیا ہے تو اس کے عوض میں اس سے شادی نہیں کر سکتی. یہ ایک بڑا بہترین فیصلہ تھا ان کا, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں شادی نہیں کروں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی باتیں سنی تو دل میں نکاح کا جو خواہش ہے وہ پھر پیدا ہو گئی. تو آپ نے جو ہے, کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود رسول اللہ سے نکاح کی بات کی, اور کچھ میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب کو پیغام بھیجا گیا. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملتا ہے تو وہ اپنی چچا سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکاح ہو جاتا ہے. اس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے وہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جانے کے بعد آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کریمہ تھی کہ وہ اکیلے میں, تنہائی میں, خلوت میں اپنے رب سے باتیں کرتے, خلوت میں عبادت کرنے جاتے. تو غار حرا کے جو معاملات جو بخاری کے اندر جو شروع کی احادیث سے وہاں لکھا ہے کہ جب آتے اب عبادت کرنے کے لیے چلے گئے, اگر خدیجہ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا کے رکھتی اور غلام کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی, کئی دن کا کھانا آپ ساتھ لے جاتے. ایک بار کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی, حضرت جبریل امین آئے اور آ کر قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئی. تو جیسے آپ نے سنا, سننے کے بعد آپ گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں زمبیلونی, مجھے چادر پہناؤ. چادر اڑا دی گئی. اس کے بعد آپ نے وہ جو وحی کے سارے معاملات تھے وہ جناب حضرت خدیجہ کو بتائیں. تو حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے ورقہ بن نوفل, ظاہر ہے وہ مذہب عیسائیت کے بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے جاتی. جب ورقہ بن نوفل ساری گفتگو سنتے ہیں تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ وہی شخص ذات کریمہ ہے حضرت جبریل جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئی تھی. کاش میں وہ وقت دیکھ سکتا کہ جب مکے والے آپ کو مکے سے نکال دیں گے اور میں آپ کی مدد کر سکتا, مگر حضرت خدیجہ کو پھر وصیت کی کہ جب ایسا وقت آیا تو ان کی مدد کیجیے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے معاملات آتے تو حضرت خدیجہ سے آپ ذکر فرماتے. جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کے کبریٰ کے تعلق سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک خدمت کی, کتنے معاملات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, آزمائش کے تعلقات, مشقت کے معاملات, مال کے معاملے میں جو مسائل تھے ان کے حوالے سے. آج کی جو خواتین ہیں ان کے لیے واقعی جو کہ انس بھائی نے کہا کہ آج عالمی طور پر خواتین کا دن ہے, کیونکہ مومنوں کی سب سے پہلی ماں کا دن ہے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو ہماری خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ آج جن کا دن ہے ہم اپنا رول ماڈل, اپنا آئیڈل ان کو بنائیں اور ان کی زندگی سے یہ حصہ جو ہے لازمی سیکھیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کی کس کس موقع پر خدمت کی. بے شک, سبحان اللہ. جناب علی نشمندی صاحب, آج کی چونکہ رات بھی بابرکت رات ہے اور ہم ذکر بھی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا ایک کلام بھی یہاں شامل کیا جائے تاکہ ہم اس کے بعد بریک پر بھی جائیں گے. تو دوسرے ثناخواں کون ہے ہمارے ساتھ؟ آج موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور و ممتاز ثناخواں جناب محترم نوید مقبول صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. وہ دیکھتا ہوں جب ان
نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں وہ دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا قدا ہو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا قدا ہوں وہ اس کا رم کا مگر کیا کہوگے میں نے مانا میں صبح سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہو وہ شفاعِ مسلم نبھا کے کرم لاج رکھ لی میرے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں سبحان اللہ ان کی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اور ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں جناب محترم نوید مقبول صاحب آپ نے ایک سما باندھ دیا اللہ کریم آپ دونوں بھائیوں کو آباد و شاد فرمائے جس طرح آپ نبی پاک صاحب اللہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے بالکل اور میں یہ کہوں کہ آج اس سائٹ پر حیدرآباد کے تمام تر مطلب فخر ہی فخر موجود ہے فخر ہی فخر موجود تو غلط نہ ہوگا ثناخوانی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس دونوں ثناخواں موجود ہیں عالم دین کی بات کی جائے تو علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں
پھر ہمارے مہمان کی بات کی جائے تو جناب علیم خزن صاحب موجود ہیں. پھر میزبان کی بات کی جائے تو آپ موجود ہیں. اللہ اکبر. تو آج تو حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر نہیں، ماشاءاللہ. آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا حضرت. آپ نے کہا کہ آج حیدرآباد نیوز کے سیٹ پہ فخر مانا فخر مجھے، مگر جو فخر الدین ہے وہ تو گھر پہ سو رہا ہے، اس کا بھی تو دیکھیں نا حضرت. جناب علی اس کو سونے دیں. اچھا. یہاں کا فخر جو ٹھیک ہے. ہے چاہیے. اچھا ہمیں وقفہ لینا ہے جی. تو میں چاہوں گا کہ ہم بریک پر جائیں. جی بالکل. آپ بسم اللہ کیجیے. جناب علی تو یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی، لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ. گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو، اپنا گھر. ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب، اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس، کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز. 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک، اسکول، چلڈرن پلے گراؤنڈ، ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی، بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ، باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو، پھر تو ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی، آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی، لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ. گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو، اپنا گھر. ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب، اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس، کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز.
40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। जयान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। जयान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम। नाज़रीन करम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारी और अच्छी और मानाखेज़ गुफ्तगू इस वक्त जारी और सारी है। मैं दोबारा बढ़ूंगा हमारे मेहमान की जानिब जनाब अब्दुल अलीम साहब। सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि चूँकि आप हैदराबाद से बतौर MNA इस वक्त हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर। अच्छा, हम लोग हैदराबाद में देखते हैं कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अगर मैं सड़कों की बात करूँ तो सर खड्डे नहीं, शदीद खड्डे हैं हैदराबाद की सड़कों के ऊपर। तो इस पर कोई नज़रसानी कर रहे हैं आप लोग? कोई मामला है इसके? जी देखें जी, ये भाई डेवलपमेंट वर्क की बात आ जाती है ये। लेकिन अगर आप पिछले अदवार से कंपेयर करें जो लास्ट टाइम गुजरा, उसके अंदर मैं कहूँगा कि रोड्स के मामलात हों या दीगर मामलात, उसके अंदर जो है मुझसे पहले जो MNA थे, और मैं नाम भी लूँगा उनका, साबिर कायम खानी भाई, उन्होंने बड़े अपने फंड्स को बड़े अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ किया। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो बहुत पहले हालात थी रोड्स की, उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जब गुजरेंगे तो उनके कारनामे नज़र आएंगे आपको। और चूँकि ये फंडेड चीज़ें होती हैं, इसके लिए अब आने वाला जो वक्त है, यानी ये समझ लें कि उन्हीं के वक्त की जो फंडिंग है उसके ज़रिए हमारी मुख्तलिफ़ स्कीम्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। और इंशाअल्लाह जो है आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो है उसके अंदर हमारा लतीफ़ाबाद, हमारा हैदराबाद, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और में काफ़ी बेहतरी आएगी। और जो दीगर मसाइल हैं उसके अंदर भी बहुत कमी आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, हमारी तो उम्मीद है, देखिए हमारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, क्योंकि शहर हैदराबाद जब साबिर भाई की जब बात हुई तो देखिए उनका काम दिखा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने वाकई मैदान अमल में उतर के काम किया। लेकिन इस दौर पर वही बिल्कुल, तो वही जो है वो उम्मीदें हमारी आपसे वाबस्ता है। अच्छा, एक चीज़ जो हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया हमें जो है वो हम एक मुतालबा ये कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि जो हमारे इमाम साहिबान होते हैं, मौजूद साहिबान होते हैं, हमारे उलमाए कराम होते हैं, फाज़े कराम होते हैं। अच्छा देखिए, अब ये लोग वो लोग हैं जो 8-8 साल का दरस निज़ामी पढ़कर आए हुए हैं, जिन्होंने उससे पहले हिफ्ज़ किया, फिर दरस निज़ामी किया। मतलब ज़िंदगी का एक जवानी का वो हिस्सा जो हमारे यहाँ के नौजवान इस वक्त मेरे ख्याल में होटल में बैठे गुजार देते हैं ना, ये मसाजिद मदारिस के अंदर गुजार रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब ये मुसल्लों पर आते हैं, मसाजिद में आते हैं, तो फिर ये हमारी जो नस्लें हैं उनको राह रास्त पर लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि उनके लिए जो तनख्वाहें मुख्तस की जाती हैं वो वही होती हैं जो मस्जिद में जुमे के दिन चंदा होगा। मतलब जो चंदे की पेटियां इकट्ठी होंगी, आखिर में गिना जाएगा और मस्जिद की कमेटी उन्हें कोई 10,000-12,000 रुपए वो बतौर सैलरी दे देगी। और मेरा ये मानना है कि आज की इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान का गुजारा 50,000 में भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो वो 10-12 हज़ार में किस तरह 2-3 बच्चे भी पालेगा और दीगर मामला भी देखेगा।
اور سب سے ٹف ڈیوٹی بھی دیتے ہیں. مطلب آپ میں ہم لوگ کہیں جانے پہ لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن نماز فجر میں وہ لیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں وقت پہ پہنچنا ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا حکومت وقت سے, چونکہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہے اس لیے میں آپ کے ریفرنس سے صرف جانا چاہ رہا ہوں کہ انہیں حکومت جو ہے وہ ایز اے آفیسر, گزٹڈ آفیسر کہیں نہ کہیں انہیں شمار کرے, ان کے لیے کوئی کمیشن بیسڈ ٹیسٹ لیے جائیں, انہیں کوئی ایک رینک دیا جائے, کوئی بھی 12واں 13واں اسکل جو بھی حکومت کر سکتی ہے یہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے اگر وہاں بھی ایک ایک عالم دین کو رکھ لیا جائے گا تو دو بہتر معاملات ہوں گے. ایک تو عالم دین دیکھیں گورنمنٹ کا حوالہ ہو جائے گا, دوسرا کیا ہوگا جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں دینی معاملات ہے وہ درست کی آ جائے گی. تو اس پر میں چاہوں گا ذرا آپ بھی کوئی ایکشن کہیں کہ حکومت وقت, کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہی ہیں, تو آپ لوگ کوئی ایسی معاملات بنائے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے. دیکھیں یہ جو آپ نے بھی بات کی اور جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے آپ نے, اس میں کافی میرٹس ہیں اور انشاءاللہ ہم کیونکہ یہ پالیسی میٹر ہے یہ, تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان اداروں تک جو ہے آپ کے اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے اور پھر اس مسئلے کو آگے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اور چونکہ ہم لوگ کی دیکھیں کوشش ہے, سر میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ چونکہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ممبر قومی اسمبلی کے اندر کوئی بھی قرارداد جو ہے وسانی پیش کر سکتا ہے, اس پہ اسمبلی کے لوگوں کا اتفاق رائے ہونا, معاملات ہونا, متفق ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کم از کم قرارداد تو پیش کی جا سکتی ہے. بالکل میں چاہوں گا کہ اگر یہ معاملہ نا آج ایسا ہو جائے کہ آپ یہاں سے بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کم از کم قرارداد لے کے جاؤں گا اسمبلی کے اندر انشاءاللہ. جو بالکل جی اس کے لیے قرارداد پیش کریں گے, میں اپنی لیڈرشپ سے بھی ظاہر ہے مشاورت کروں گا اس مسئلے کے اوپر اور پھر ہم اجتماعی طور پر اس کو قومی اسمبلی میں ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. جی زندہ باد. دیکھیں ہماری یہ کوشش ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کا درد رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر اسمبلی میں آ جاتے تو ہمیں بھول جاتے ہیں, نہیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے اس کے بعد علیم صاحب ان کی پوری ٹیم سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور قومی اسمبلی میں اس بات پر جو ہے اس موضوع پر جو بات بھی ہوگی اور قرارداد بھی پیش کی جائے گی. اچھا اچھا دیکھیں چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ براہ راست ہوتے ہیں تو ہمارے پاس نا پبلک کے سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو میری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ سوالات مجھے بتا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ سوال اب وہ ان باکس میں اگر آ جائے گا تو میں تو نہیں پڑھ سکتا, البتہ وہ ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو ایک سوال میرے پاس آیا اور بڑا اچھا سوال ہے کہ دیکھیں آپ NA 219 سے منتخب ہوئے اور منتخب ہونے کے بعد اب آپ قومی اسمبلی میں موجود ہیں, تو کوئی روڈ میپ آپ نے بنایا ہے NA 219 کے معاملات کو, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ میں بھی چونکہ NA 219 کا باشندہ ہوں, میں بھی وہاں رہتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ شہری کے وقت میں گیس نہیں ہے. اگر کسی کو سحری بنانی ہے تو اس کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے, دن کے ٹائم میں بجلی نہیں ہے, مطلب جو روزے دار ہیں اس وقت وہ رات میں سحری نہیں کر سکتے, دن میں سکون کی سانس نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ NA 219 کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہر وقت گندا پانی جو ہے وہ موجود رہتا ہے سڑکوں کے اوپر, جیسے نمازی حضرات دیگر لوگوں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا تو انفراسٹرکچر تب ہے, تو اس پہ کوئی روڈ میپ بنایا آپ نے؟ جی دیکھیں یہ بنیادی مسائل جب الیکشن کیمپین میں تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران بھی جو ہے ہمارے جو ووٹرز کے لیجئے انہوں نے اپنے مسائل کی نشاندہی کی. ان مسائل کے اندر جو سر فہرست مسائل تھے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ درپیش تھا اور پانی کا مسئلہ, یہاں تک کہ جو ایگریکلچر لینڈز جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں, یعنی جو جن کا دار و مدار زراعت پر ہے, وہاں واٹر لیول کا فقدان تھا, پانی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں. تو اس قسم کے مسائل کے لیے جو ہے ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے طور پر اس کو ڈسکس بھی کیا اور اس کا باقاعدہ ایک روڈ میپ ہمیں دیا گیا ہے اپنی تنظیمی طریقے سے, اور اس کے لیے ہم نے اپنی مختلف اسکیمز جو ہیں اب ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس میں, اور انشاءاللہ اس کے اندر یہ مسائل جو آپ کے انفراسٹرکچر کے وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے. جہاں تک یہ لائٹ کا تعلق ہے, الیکٹریسٹی کا, یہ لوڈ شیڈنگ کا, لاسٹ ٹائم اسمبلی کے اجلاس سے پہلے جو ہے
میں اپنے طور پر اور دوسرے جو میرے ساتھی ایم این اے ہیں، اکبرست ایم این اے وسیم حسین صاحب، ہم نے مل کر جو ہے ایک سی او الیکٹریسٹی سی او ہیسکو سے میٹنگ بھی کی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے جو ہے عوامی مسائل، عوامی مشکلات جو درپیش ہیں اس وقت، وہ ہم ان کے سامنے لے کر آئے. اس وقت اس میٹنگ کے اندر ان کے متعلقہ سپرنٹینڈنٹ انجینئرس، ایکسینس تمام موجود تھے، اور اس میں جو بات طے پائی خاص طور پر وہ یہ تھی جس کی طرف میں نے نشاندہی کی. ایک تو یہ ہے کہ بل جو آتے ہیں وہ بڑے ہیوی قسم کے بل آ جاتے ہیں. اچھا، ان بلز کا جو تعلق ہوتا ہے زیادہ تر وہ ڈیڈکشن کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اب یہ جو ڈیڈکشنز، یعنی کہ اس قسم کی بھی شکایت سامنے آئی ہیں کہ میٹر ریڈرز جو ہیں وہ ریڈنگ نہیں لیتے، اور گھر بیٹھ کر وہ ریڈنگ لے کر، اور پھر جب وہ گھر بیٹھ کے ریڈنگ لیں گے تو ڈیفینیٹلی تمام چیزیں ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں، اور پھر اماؤنٹ جو ہے زیادہ آ جاتا ہے. تو اس ڈیڈکشن کے حوالے سے بھی نشاندہی کی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو مسائل ہیں وہ ہے ریکوری کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی باتیں ہم سے شیئر کی کہ ریکوری کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ فعال نہیں ہے، اس میں ڈیفالٹ زیادہ ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنے طور پر یہ تجویز تھی، اپنے جو کچھ ہمارے اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار موجود تھے اس میں، کہ ایک محلہ کمیٹیاں جو ہیں ہم نے تشکیل دے دی ہیں، اور جہاں یہ ریکوری کا مسئلہ ہے وہ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر وہ ٹرانسفارمر کاٹ لیے جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. اور حال ہی میں اس قسم کی کچھ شکایتیں بھی آئیں، اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر جو ہے سی او سے رجوع کیا. آج سے 1 روز پہلے بھی اے سی سے بھی رابطہ کیا، اور ایک جگہ کی لائٹ بھی کٹ گئی تھی وہ، تو انہوں نے الحمدللہ وہ لائٹ کو جو ہے الیکٹریسٹی کو بحال کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ان کو ایشورنس دی کہ ہم انشاءاللہ ریکوری کے اندر بھی ایک ایسا میکنزم بنائیں گے کہ جس سے ہیسکو کو بھی نقصان نہ ہو، اور جو ہمارے صارفین ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں. تو اس کے لیے ہم نے اپنے ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے. دوسرا پانی کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس کے لیے ہم عنقریب جو ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں حق پرست، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر سے، واسا سے، ان سے ملاقات کریں گے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مختلف جگہوں کے پر ایک گندا پانی بھی آ جاتا ہے، اور اس کی جو سمجھ لیں کہ پائپنگ سسٹم ہے وہ بھی زنگ آلود ہو چکا ہے، تو ڈینیج بھی ساتھ ڈینیج کا پانی بھی مل جاتا ہے ساتھ. تو اس سلسلے کے اندر بھی جو ہے ان چیز کی نشاندہی ضرور کی جائے گی، اور انشاءاللہ عنقریب یہ میٹنگ ہماری متوقع ہے چند روز میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا ناظرین کرام، چونکہ ہم لوگ براہ راست ہیں اور میرے پاس ایک اور سوال بھی میں وہ بھی کروں گا تو کچھ دیر بعد، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے آپ سوالات کیجئے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کو یہاں تک پہنچائیں، مہمانان تک پہنچائیں. علیم صاحب موجود ہیں، اور یقینی طور پہ چونکہ حیدرآباد سے آپ نے انہیں منتخب کیا ہے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ضرور پوچھیے. علامہ عدنان موجود ہے، دینی حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھیے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا سوال لے کر ان تک ضرور پہنچاؤں. اور علی نشبندی صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹنڈو فضل روڈ کے اوپر ایک بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم ہو رہی ہے ریان ایجنسی کے نام سے، اور سب سے اچھی چیز اس کی یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا پیکیج دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر 80 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ 120 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپے کی آپ کو چھوٹ دی جائے گی. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ وہاں بنے، اور علامہ عدنان کی شادی ہو تو ان کا گھر وہاں بنے انشاءاللہ. آمین. مدرسے کے لیے تو خیر ہم شب روز محنت کر رہے ہیں، اور حیدرآباد نیوز کی اس میں کاوش ہیں کہ جس انداز سے ہم مدرسہ چل رہا ہے، کم و بیش 13 سال ہو گئے مدرسے کو، جہاں پر بچیاں قرآن پاک کی 400 بچے علامہ صاحب تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو مخیر آزاد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے، تاکہ میں انشاءاللہ جو کرائے پہ مدرسہ چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے مدرسہ بنائیں جہاں بچے دینی تعلیم. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ریان میں اگر آپ کو جگہ مل جائے گی نا، بس جو مخیر آزاد سننا انشاءاللہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کو رابطہ کرنا ہے تو سہیل احمد صاحب ہیں، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ریان کے، پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے، تو جناب ان سے رابطہ کریں.
اور سر ایک میرا مسئلہ لے کے آیا ہوں آج آپ کے پاس. جی میرا مسئلہ یہ سر بھی بیٹھے ہیں سر رضوی ریویژن کا حال جو ہے نا انہوں نے بہت برا کر دیا. اور آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ملاقات بھی کری ہے, سوئی گیس افسران سے بھی ملاقات کی, ہیسکو کے چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. تو سر اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے نا بہت جینا محال کر دیا. صبح 8 بجے جو بجلی جا رہی ہے تو سر 5 بجے آ رہی ہے. سر اس کے لیے ذرا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہیسکو چیف صاحب تو ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ساتھ ہی اے سی صاحب کو بھی آپ بات کریں, ایکسن صاحب اور ایس ڈی او صاحب کو بھی. بالکل جی, اس کے لیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ عنقریب ہم دوبارہ ان کے ساتھ میٹ کرنے والے ہیں, اور یہ مسائل جو ہیں یہ عام شکایت ہے پبلک کی, بالکل تو اس کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے اس کو بھی مزید کم کرنے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. جون اور جولائی جو ہے نا اس میں تھوڑا جینا محال کر دیتے ہیں, آتے نہیں ہیں. پھر وہ ایک ترتیب اور چلتی ہے کہ کرین کے لیے کرین بھی منگوایا جائے تو اس کے لیے بھی پیسے دیے جائیں. سر یہ کچھ چند ایشوز ہیں, یہ جناب صاحب حسین قائم خانی صاحب کو بھی ہم نے عرض کرتے تھے, بہت سارے کام انہوں نے بڑے بہترین کریں, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب علی دیکھیں کوشش ہے, علیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کوشش کی جائے گی. اب دیکھیں ابھی آئے ہیں حکومت میں تو انشاءاللہ آگے جا کے معاملات اس میں میں کی جانب آئیں گے. ایک دو باتیں معلوم کرنا چاہ رہا تھا اور عرض بھی تھی کہ سر پچھلے کچھ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے ایم کیو ایم کو بھی موقع ملا ہے خدمت کا, دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی موقع ملا ہے. ایشوز ہمارے وہی ہیں اب تک, روڈ ہمارا خراب ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. تو کیا ایسا کوئی روڈ میں آپ لوگ نہیں بنا سکتے کبھی کہ اگر کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں آپ لوگ تو وہ پرمنٹ ایسے حل ہو جائے کہ 15-20 سال تک پھر اس پر کوئی مسئلہ ہی نہ آئے. اب جیسے یہ روڈ ہے آپ کا آٹوبان کا, میرا ظاہر آفس یہیں سے روزانہ کی بنیاد پہ 3 یا 4 میرے چکر لگتے ہیں. اب صبح اگر ہم تیار ہو کے نہا کے آفس جا رہے ہوتے ہیں تو آفس پہنچتے پہنچتے تقریباً یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے, لگتا ہے کہ میں آٹے کی چکی میں کام کرنے والوں کو بننا ہوں, وہ اتنا سفید ہو چکے ہوتے ہیں, ہم کپڑے بھی خراب ساری. تو کیا ہمارے یہاں ایسی اور روڈ بھی ہیں بنتے ہیں وقتی طور پہ, 3 مہینے بعد وہ بجری وغیرہ روڈ سب پھٹ جاتا ہے اور پانی باہر آ گیا اور ٹریفک جام ہے, پھر بڑے ایشوز ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا سر اگر روڈ بن رہا ہے تو ایک دفعہ اتنا بہتر بن جائے کہ وہ آگے 10-15 سال پریشانی نہ ہو. کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں, سی ایم ایچ کے ایریاز ہم نے دیکھے, ہم جاتے ہیں واک کرنے کے لیے. سر وہاں آج تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ روڈ بن رہا, وہ جو ایک بار بن گیا 20-25 سال پہلے وہ بنا ہوا ہی ہے, وہاں بارش ہوتی ہے پانی کبھی کھڑا ہوتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو وہ بھی تو اسی شہر کا حصہ ہے. اگر وہاں اتنا بہتر انتظام ہو سکتا ہے تو یہ جو مین شاہراہیں ہیں جہاں کے لیے کیوں نہیں سر صاحب؟ دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ابھی جو ان انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے اسکیمز جو ہیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ, اور انشاءاللہ یہ جو جس بات کی آپ نے نشاندہی کی آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. اچھا سر, اگر کوئی شخص اہل 219 میں رہائش پذیر ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہے, مطلب میں ہوں, میں اس علاقے میں رہنے والا ہوں, میرا جو حلقہ لگتا ہے 219 ہے, میرے پاس کوئی مسئلہ ہے جو میں آپ سے ڈائریکٹلی آگے ملنا چاہتا ہوں, ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کوئی رسائی ہے آپ سے ڈائریکٹلی کہ وہ آپ سے ملے آئے؟ دیکھیں اس سلسلے کے اندر میں یہ بڑے فخر سے بات کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے ان کا سیٹ اپ, ان کی جو آرگنائزیشن ہے, طریقہ کار جو ہے وہ بڑا منفرد ہے. اور چاہے حکومت میں ہوں یا حکومت میں نہ ہوں, وہ عوام میں رہتی ہے اور عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس سلسلے کے اندر جو ہے ایم این اے سے ملاقات یا اس کے لیے باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک شیڈول نوٹیفائی کیا گیا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف سے. ہاں جی بالکل, اور اس کے اندر ملاقات کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے. میں اپنے حوالے سے بات کروں تو 3 روز جو ہیں وہ مختص ہیں میرے, پیر منگل بدھ, رمضان کے دوران کی بات میں کر رہا ہوں یہ. اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس جو زون آفس جس کو آپ کہتے ہیں اس میں 2 بجے سے 4 بجے میں وہاں اویلیبل ہوں گا ادھر. اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے ٹاؤنس ہیں اس ٹاؤنس کے اندر بھی 9 سے 11 بجے پورا شیڈول نوٹیفائی کیا گیا ہے تمام ایم پی ایس کا اور تمام ایم این ایس کا, تو اس دوران وہاں آ سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا سیکریٹریٹ امریکن ہاسپٹل کے سامنے جو ہمارا آفس ہے وہ ہمارا NA 219 کا ایک سیکریٹریٹ بھی قائم ہو چکا ہے. تو ان کے اندر باقاعدہ عام جو شکایتیں ہیں وہ شکایت لے کر وہ پورا فنکشنل ہوگا چند روز میں, اور اس میں اپنی شکایتوں کے, اور ڈائریکٹ میرا نمبر تو موجود ہے اور ڈائریکٹ بھی مجھ سے جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. رابطہ رکھنے کے لیے
وہاں وہ آئیں, آفس میں آئیں, یہ جو ٹائم میں نے بتلایا شیڈول, اس شیڈول کے دوران اپنے مسئلے مسائل کو لے کر وہاں آئیں. اور اس کے اندر کوئی تشخیص نہیں ہے, اس میں ہر زبان بولنے والا, ہر مذہب کا جو بھی ہمارا ہے, تمام ہمارے پاکستانی عوام ہیں, اور وہ اپنے مسئلے مسائل کو لے کر آئیں. تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کر باقاعدہ میرٹ کی بنیاد پر اس کو ڈسکس بھی کریں گے, اور جو بھی متعلقہ حکام ہیں وہاں تک بھی ہم خود چل کے بھی جائیں گے اور مسائل کو حل کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں اس پہ سوال کرنا چاہوں گا سر سے. اچھا, گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر سر یہ ایک ایشو آتا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لسانی تعصب اس کی فضا ہے. یہ جیسے آپ جو پیغام دے رہے ہیں اس میں یکسانیت ہے کہ کوئی بھی قوم کا بندہ وہ آ کے کام کر سکتا ہے, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سیکٹرز میں دیکھا ہے کہ وہ لسانی تعصب کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا فیکٹر وہاں موجود ہوتا ہے. میں نے خود فیس کیا ہے ان چیزوں کو, اور اس کی وجہ سے بڑی آزمائشوں کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے مسائل کا سامنا کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کو ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں تک اپروچ کرے تو اس کا کیا حل نکلے گا, یا اس کے لیے کوئی پالیسی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی, مسائل چاہے اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوں, دیگر مسائل ہوں, یا اپنی سروس میٹر کے حوالے سے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں سروس میٹرز جو ہیں ان کے اپنے ایک رولز ریگولیشن کے حساب سے سلسلے آگے جاتے ہیں, اور وہ ڈپارٹمنٹل ہوتے ہیں. جی ہاں. اور اگر اس میں کسی کی حق تلفیظ نظر آ رہی ہے, کسی کوئی ایگریوڈ ہے اپنے مسائل, اپنے پروموشن کے حوالے سے یا دیگر مسائل سے, تو بالکل ہم سے رابطہ کریں. ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تک بالکل رجوع کریں گے. آپ اسمبلی میں اگر اس طرح کی بات یا اس طرح کی آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ لسانی تعصب اداروں سے ختم کیا جائے, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ سر ہم نے خود بہت ساری چیزوں کو فیس کیا ہے. میں بتا خود ظاہر ہے جب جاب ہوئی اور میرے بھائی کے ڈیتھ ہو گئے تو بہت سارے جو ہے نا ایشوز تھے, فیملی اور فائنینشیل ایشوز بھی آ گئے. تو میں ہمارے جو اس وقت کے آفیسر تھے ان کے پاس گیا تھا کہ جی سر سیلری ایشو میرے حل کریں. تو ان کا یہ جملہ تھا سامنے سے, مکر ہو تمہیں نوکری کس نے دی. دیکھیں اس حد تک کا تعصب, پہلی بات اس طرح کے بڑے مسائل ہم نے دیکھے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا وہ اس چیز پر بلیو نہیں رکھتی, اور ہم بالکل جو ہے رنگ, نسل, مذہب ان کو بالکل الگ رکھ کر ہم صرف انسانیت کی بنیاد پر جو ہے نا کام کرنا پسند کرتے ہیں. اور بلکہ جو بات آپ نے کی, وہ ادارے یا وہ آفیسران جو تعصب پرستی میں ملوث ہیں, تو ہم ایسے آفیسران کو آپ کے توسط سے, کسی چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس غلط کاری سے پرہیز کریں, اور وہ اصولوں کے طور پر, رولز کے طور پر جو ہے جو بھی رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کر کے میرٹ کی بنیاد پر جو ہے مسائل کو حل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا علی رشمیدی صاحب. مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال نا آپ کی جگہ امامہ پہن کے ارسلان صاحب موجود ہوں گے میرے برابر میں انشاءاللہ. ایسا ہی ہے جی. اچھا سر, ایک سوال میرے پاس آیا ہے پبلک کی جانب سے, NA 219 کو پہلا تحفہ کیا دیں گے آپ؟ جی دیکھیں, اس وقت ملک کی ترقی کے لیے جو ہے تعلیم اور صحت جو ہے اس کا بڑا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے. اور فقدان کس وجہ سے ہے؟ خاص طور پر وسائل بھی ہوتے ہیں, فنڈز بھی ہوتے ہیں, لیکن بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. یہ ٹھیک ہے. تعلیم جو ہے وہ نہ صرف زندگیاں بناتی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف. تعلیم جو ہے وہ خود ایک زندگی ہے. بالکل زندگی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو لوازمات ہیں وہ ڈسٹربڈ ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت میں اگر اسکولس لیول کی بات کروں تو وہاں تعلیمی نظام کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا فالٹی ہے, اور اس کے اندر کافی یہ سمجھ لیں کہ بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے. بدقسمتی سے جب اسکولس لیول پر بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں, بچے بچیاں, تو اس میں یہ ایک ریکارڈڈ فگر سامنے آئی ہے کہ تقریباً 54%
میں بھی پلس مائنس 54% ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 100 بچے ایڈمٹ ہوئے, اس میں سے وقت کے ساتھ ساتھ 54 بچے یا بچیاں اجتماعی طور پر وہ ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں اپنی تعلیم کو, تو اب آپ بتلائیں کہ ہماری تعلیم کیا پروموٹ ہوگی؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا, یہ ڈراپ آؤٹ کا بھی کوئی ریزن ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں حال ہی میں جو ہمارا منشور ہے, اس منشور کے اندر اس پرابلم کو ایڈریس کیا گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا جو منشور ہے اس وقت, جو پبلک ہے, اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس ایشو کے اوپر باقاعدگی سے اس کی ریمیڈیل میجرز لے گی, اور اس کے لیے خاص طور پر وہ علاقے, پسماندہ علاقے لیجیے, ولیجز آپ پہ لیجیے, جہاں یہ اس کا رجحان زیادہ ہے, تو وہاں ایک وقت کا کھانا اور دودھ, ملک, وہ بچوں کو یا بچیوں کو مہیا کیا جائے گا. اور 10 سال کے لیے ایجوکیشن کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ, یہ بھی ہمارے منشور میں شامل ہے, تاکہ بہتری آئے اور ریگولر مانیٹرنگ ہو. اور یہ جو ڈراپ آؤٹ کا سلسلہ ہے, جس سے ہماری لٹریسی ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا اس سے, تو اس لٹریسی ریٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈراپ آؤٹ کا جو ہمارا کنسرن ہے, اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اس وقت جو آپ نے بات کی تحفہ دینے کے حوالے سے, اس کی طرف آ جاتا ہوں ابھی. اس وقت دیکھیں کہ ملک کی ترقی کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک اہم رول ہے. بالکل. اور اس وقت بے روزگاری بھی ہے, دیکھیں انمپلائمنٹ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. دوسرا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جی ہمیں جاب جو لینی ہے وہ بس گورنمنٹ کی لینی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس چیز سے نکل کر باہر آنا ہوگا, اور ہم کو دوسرے آلٹرنیٹیوز کی طرف بھی جانا ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں 10 پوسٹ کی, 10 اگر ویکینسیز ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں اپلیکینٹس ہوتے ہیں. بالکل. تو جاب تو 10 کو ملنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے اپنا ذہن بنا لیا یہی کہ جناب ہمیں گورنمنٹ جاب لینی ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا, اور ہمیں متبادل جیسے کہ سیلف امپلائمنٹ, جس کو آپ کہہ لیجیے انٹرپرینرشپ کی طرف ہمیں جا کر, اور وہ کب کیا کریں گے, اس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل. کہ آپ کسی طریقے سے, جیسے کمپیوٹرز کی نالج آپ نے حاصل کر لی, آج کل سافٹ ویئر آن لائن ورکنگ کی ہے, اس کی طرف آپ چلے گئے, تو اس سے انسان گھر بیٹھ کے بھی اپنے, اس میں ہماری خاص طور پر جو ہماری جو فیمیلز ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا ہو گئی ہے. حیدرآباد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آلریڈی ایک یونیورسٹی جو ہے, کالی بوری میں جو کالج تھا, وہ اپ گریڈ ہو کر یونیورسٹی لیول پر بڑے اچھے انداز میں فنکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی, اس میں حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ ادارہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور میں بھی اپنے لیڈرشپ کی ہدایت پر اس کو مزید بڑھانے کے لیے, ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں, اور ہماری مختلف میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ اس انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کے لیے 100 ایکڑ زمین جو ہے گلستان سرمست میں وہ مختص کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی کنسٹرکشن کے اندر ٹائم لگے گا, تو بجائے کہ ہم 2 سال یا 3 سال ویٹ کریں اس کی کنسٹرکشن کے لیے, لیکن ہم نے اس کا متبادل جو ہے ایک یوتھ ہاسٹل وہ ہمارے کوسار میں موجود ہے, اس کی رینوویشن ہو رہی ہے, اور وہاں ہم نے عنقریب جو ہے انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر جو ہیں اپنے ایڈمیشنز بھی اناؤنس کر دیں گے, اور وہاں کلاسز بھی شروع کر دیں گے. انیشلی طور پر ہم 3 ٹیکنالوجی سے جو اسٹارٹ لے رہے ہیں, اس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس, بی ایس سافٹ ویئر اور بی اے
یعنی مینجمنٹ سائنسز کے اندر BBA وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو اس پہ کافی ورک ہو رہا ہے. اور سمجھ لیں کہ یہ ہمارا یوتھ ہاسٹل جو ہے، یہ کیمپس کہہ لیجئے، یہ کیمپس جو ہے عنقریب بالکل پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اور انشاءاللہ اس کی بات سے یہ اخذ کر لوں کہ حیدرآباد کو پہلی یونیورسٹی مل جائے گی انشاءاللہ. جو میں نے ابھی بات آپ سے کی تو یہ جو ہے ہمارے سمجھ لیں کہ، اور اس کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری MQM پاکستان جو ہے تعلیم کے لیے جو ہے خاص ہدایت ہے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے. اس میں انشاءاللہ جو ہے ہم اجتماعی طور پر سب مل کر MPAs MNAs اور ہماری لیڈرشپ بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی ہدایتیں ہیں، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پہلا تحفہ جو ہے یہ عنقریب جو ہے چند ماہ میں جو ہے ہمارے بچے اور بچیوں کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں وہ ایڈمیشن لیں گی. 4 ایئرس پروگرام ہوگا یہ، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن بھی ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی. اور پھر اس طرح سے ہمارا سلسلہ جو ہے تعلیم کا ہم پر آگے بڑھتا رہے گا. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم تعلیم کا ایک سمجھ لیں ایک نیٹ ورک جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں بچھائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین کرام. اور بڑا اچھا لگا. اچھا یہ N219 کا ہی نہیں پورے حیدرآباد کا تحفہ ہوگا یہ؟ جی بالکل پورے حیدرآباد کے بچوں کو ملے گا. اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس یوتھ کی. مطلب میں اگر الیکشنز کی بات کروں تو شاید جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پہلا الیکشن تھا، اس میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نکلی جس نے ووٹ کاسٹ کیا. تو یہ چیز واقعی میں معنی خیز رہے گی، کیونکہ حیدرآباد کافی عرصوں سے یونیورسٹیز کے لیے بات کرتا ہوا آ رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز کے مراحل میں ہوتے ہیں تو ہمیں جام شروع جانا پڑ رہا ہے، پھر وہاں وہی جو دیگر معاملات آپ نے ڈسکس کیے. تو امید ہے اور امید کی کرن ہمیں اچھی دکھائی دے رہی ہے. اللہ نے چاہا تو اس میں مزید بہتر معاملات ہوں گے. جناب علی نقشبندی صاحب، شاہد مغل صاحب موجود ہیں یہاں پہ، اور ان سے بھی ہم نعت کا تحفہ لے لیتے ہیں کیونکہ اب وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہے، سحری کی جانب آگے بڑھنا ہے ہم نے. تو شاہد مغل صاحب سے گزارش کریں گے جناب 2 اشعار کسی بھی کلام کے آپ کی پرسوز آواز میں. وہ کوئی فرمائش تھی؟ جی بالکل. زہیر نقیب صاحب جو کہ CEO ہیں، اور زہیر خان صاحب، دونوں صاحبان سے میرا بڑا دیرینہ اور بڑا محبت والا تعلق رہا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. اور بہت بہترین اور خوبصورت ٹرانسمیشن ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. زہیر بھائی کی فرمائش کہ صاحب سے تین اشعار شامل ٹرانسمیشن کرنا چاہوں گا، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا. جی. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر. میں گزارش کروں گا جناب تک مائک بند ہے، مائک ذرا ہاں آن ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا ٹیکنیکل کوئی ایشو نہ ہو. مائک آن ہو گیا جناب، آپ کلام شروع کیجیے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. اچھا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب تک میں یہاں پر آ جاؤں مہمانان کی جانب، جناب علیم خضر صاحب، سر آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس رمضان المبارک میں سب لوگ جو ہے وہ اپنی روٹین کو چینج کرتے ہیں، دینی معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ماہ رمضان آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ اور اس رمضان میں چونکہ آپ کے اب دیکھنے والے بہت سارے جن کو آپ سے امیدیں ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ماہ رمضان کا ایک مبارک مہینہ جب یہ ہر سال آتا ہے اور یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے تو
جو ہماری روٹین لائف ہے، یہ روٹین کی جو ہماری ٹائمنگز ہیں وہ ہمیں ری شیڈول کرنے ہوتے ہیں. ری شیڈولنگ کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے ہمیں اپنے جو نمازوں کی طرف جو کبھی کبھار ہم سے اللہ معاف کرے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس سے ہم کوشش یہی ہوتی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ کہ باجماعت نماز پڑھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ظاہر اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ظاہر پوری فیملی بیٹھ کر اہتمام کرتی ہے. افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو ظاہر ہے میرے ساتھ میرے اپنے سمجھ لیں کہ پوتے پوتیاں یہ بھی ساتھ ہوتی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ایسا ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت جو نئی ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریوں کے اندر جو ہے تقریباً میرا جو دن ہے وہ تھوڑا باہری گزرتا ہے، مختلف میٹنگز کے اندر کہہ لیجئے یا عوامی مسائل کے اندر آپ کہہ لیجئے یا کہیں کسی سے ملنا ہوتا ہے. تو اس وقت شیڈول میرا جو ہے اس طرح چل رہا ہے یہ. اور میری بس یہی ایک گزارش ہوگی اپنے عوام کے لیے کہہ لیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے کہہ لیجئے، بہنوں کے لیے کہہ لیجئے کہ وہ جو ہیں اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم کی طرف راغب کریں اور ان کو مانیٹر بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، تو تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تربیت نہ ہو. تو یہ ہر فیملی کے ساتھ مسئلے مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں تو بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں کچھ گیپس بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دلائیں اور اس کو مانیٹر بھی کریں اور تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ نہ ہو. دوسری چیز جو آج کل ایک بڑی دیکھی جا رہی ہے بدقسمتی سے، جو یہ ہمارے بچے ویلنگ کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سے میں مختلف جگہوں پر گیا ہوں اور جانا بھی میرا کس طرح سے ہوا ہے کہ تعزیت کے لیے جانا ہوا. تو اس میں کافی جوان بچے جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے. تو اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے والدین کی کہ وہ اس ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے خاص طور پر اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کو ہرگز یہ موٹر بائک کی پابندی بھی لگائیں اور وقت ضرور ان کو دیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کریں اور تاکہ اس قسم کے جو جانی نقصانات سے جو ہے نا بچ سکیں. تو فی الحال میرا یہی آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسیج ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ چیز میں آپ کو ایک بات بھی واضح کر رہا ہوں، ایس ایس پی حیدرآباد صاحب سے میری گزارش ہوگی اس چیز کے اوپر. خاص طور پہ ماہ رمضان میں چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ بعد نماز فجر جو پبلک اسکول والا روڈ ہے جو ہمارا 3 نمبر لگتا ہے ایریا، جو جہاں سارے ہالز بنے ہوئے ہیں، وہاں باقاعدہ طور پہ ریسنگ ہوتی ہے، ون ویلنگ ہوتی ہے، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور مطلب افسوس کی بات یہ کہ میں نے اس کے ارد گرد پولیس اہلکاروں کو دیکھا ہے وہ کھڑے ہوئے، لیکن کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں ٹوکے گا. تو خدا را اس چیز پر بھی دیکھیے گا. اچھا سر، آپ حیدرآباد میں اس کی نشریات میں آئے. دیکھیے شہر حیدرآباد میں کم وسائل کے باوجود کوئی ٹی وی چینل ایسا ہے، کوئی چینل ایسا ہے ہمارے پاس، نیوز چینل جو کہ نشریات کر رہا ہے، براہ راست کر رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے آج نشریات کے بارے میں؟ دیکھیں بالکل ماشاءاللہ آج کی نشریات میں کافی معلومات میں اضافہ بھی ہوا اور اس قسم کی نشریات جاری و ساری رہنی چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے میں جیسے ابھی آپ کچھ بات کر رہے تھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی میں بھی ظاہر ہے اس کو بھرپور سپورٹ کروں گا. اور انشاءاللہ جو ہے یہ چینلز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ماہ رمضان کی اپنی ایک منفرد ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی ہیں اور آگے جا کر پھر ظاہر ہے وہ دیگر ہوں گی، تو انشاءاللہ ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی جاری رہنی چاہیے. اور
اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے بلکہ دوسروں کو فالو کرنا چاہیے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. جناب شاہد مقبول صاحب، سر میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. اور آخری شعر مقطع. مصیبت میں مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے. رسول اللہ یا حبیب اللہ. مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے. خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا. خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز اور آواز. علی نقشبندی صاحب، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی بادم حاضر نصیب فرمائے اور بار بار حاضر نصیب فرمائے. ماہ مبارک ایسا ہے اور آپ کے جو آنسو ہیں یہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کو مدینے والے کی یاد آ رہی ہے. بس دعا کیجئے کہ وہ آپ کو یاد کر لیں تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے. ناظرین کرام، ایک سما سا بنا ہوا ہے، ایک ماحول سا بنا ہوا، اور یقینی طور پہ راتیں وہ راتیں ہیں کہ یہ راتیں اگر مدینے میں بسر ہوں تو کیا ہی بات ہے. وہ پھر شعر ہے کہ نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، رمضان کی بہاریں آئی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبی میں. تو اگر یہ معاملات ہو جائیں تو واللہ یہ رمضان بہت ہی شاندار ہو جائے. علامہ اطلان صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو؟ جی، پیغام تو صرف یہی ہے کہ آج کا جو دن ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منسوب ہے، تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ان کی سیرت کو پڑھیں، سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق انہوں نے نبھایا تھا، خصوصاً وہ شادی شدہ خواتین جو رشتہ ازواج سے منسلک ہو چکی، ان کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی میں یقیناً بہتر رہنمائی موجود ہے. تو جب ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یقیناً آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہاں میں کہنا چاہوں گا ایک بہت ہی پیارے دوست ہمارے سر کے بھی اور میرے بھی بہت پیارے کرم فرما، بہت پرانے، راشد ندیم مرحوم. جی جی جی، ان کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. اور بہت ہی نائس آدمی تھے. سب سے پہلا جو مقابلہ ہے نا 2014 میں نے جب آپ اپنا چیئرمین بورڈ تھے، جب ان کے تبسط سے الحمدللہ میں ملتان شریف گیا اور پھر وہ پہلی پوزیشن آئی آل پاکستان میں. تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم سر کے بھی ہمارے بھی بہت پیارے کرم فرما، راشد ندیم صاحب کے اللہ کریم بے حساب بخشش فرمائے. اور بہت ہی پیارے دوست اللہ کریم شہباز بھائی کو عمر دراز بھی اٹھا رہتا. آمین. میں اگر پوچھوں پروڈکشن ٹیم سے، اگر بس 2 منٹ ہوں تو میں چاہوں گا میں ایک کلام اور لے لیں، 2 اشعار اگر ہمارے پاس وقت ہے تو. جی جناب نوید مقبول صاحب، 2 اشعار کسی کلام کے، تاکہ یہ ماحول مزید نور ہو جائے. جن کا آقا خیال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں، وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں، وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں. جن کا آقا خیال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں. اور کس کا نام کے مثال دوں ان کو، کس قدم کی مثال دوں ان کو، وہ ہے کرم بے مثال کرتے ہیں، وہ ہے کرم بے مثال کرتے ہیں. جن کا آقا خیال کرتے ہیں، اور اپنے آقا سے عشق ایسا کرو، بے شک اپنے آقا سے عشق ایسا کرو، ارے جیسا حضرت بلال کہتے ہیں. جن کا آقا خیال کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب عالی. کیونکہ اب یہاں پہ وقت بالکل سحر کے قریب پہنچ چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے اب چند ہی ہمارے پاس منٹس ہوں گے، میرے خیال میں گھنٹے بھی پورے نہیں بچے سحری میں. اور کیا ہی خوبصورت آج کی نشریات رہی. آج اس سیٹ پر جو سما رہا ہے یقینی طور پہ
وہ بہت پرکیف، پر رونق، پر نور رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، کیونکہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے لگا ہے، اور یقینی طور پہ آج کا جو روزہ ہوگا وہ عشرہ رحمت کا آخر روزہ ہوگا۔ ماہ رمضان کی آمد کا جس طرح سے ہمیں انتظار ہوتا ہے اتنی ہی جلدی یہ ہم سے جدا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یقین کیجیے وہ دن ہے، وہی گنتی کے دن، وہی ایام معدودات کے ہم جن میں عبادات کر لیں اور ان عبادات، ان راتوں کی جو فضائل و برکات ہیں ان کو سمیٹ لیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب عبدالعلیم صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور یقین کیجئے جتنی نفیس اور شائستہ کی گفتگو رہی، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو امید ہے حیدرآباد کے واسیوں کی، یعنی 219 کے واسیوں کی، وہ پوری ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جناب علامہ ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جناب ثناء حضرات آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ جناب علی نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتے ہیں۔ عنایت اللہ قمرانی صاحب جی ہاں، یہ لازمی جو ہمیں چائے پلاتے ہیں روزانہ سیٹ پر، بالکل، اور بڑی اچھی چائے پلاتے ہیں۔ تو جناب علی بس اب میں گزارش کروں گا علامہ ارسلان صاحب آپ سے کہ ہم دعا کی جانب آگے بڑھیں گے، جملہ مرحومین کے لیے دعا کریں، فلسطین کے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو، ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشریات کا ہوگا اختتام۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 2 بجے ایک مرتبہ پھر حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر۔ اپنے میزبان انصب قریشی اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور میں جو ہے وہ ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا وہ تمام تر لوگ، وہ تمام تر سپانسرز، وہ تمام تر ادارے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ اتنے برانڈز ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں بالخصوص گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفا بریڈ، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز، زیان ریزیڈنسی، بگ گروپ، پرل فارم ہاؤس، روف ٹاپ ریسٹورنٹ، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کی بدولت ہم شہر حیدرآباد بلکہ ملک پاکستان اور یوں کہوں کہ دنیا بھر میں اس ٹرانسمیشن کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جناب علامہ ارسلان قادری صاحب آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة تبارك ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت وترحمت يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين مولاي کریم ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما اللہ آمین ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اللہ مولاي کریم جو غلطی قصداً صحباً عمدن سے معاف فرما اللہ مولاي کریم جتنے احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما لقمہ حرام سے سب کو محفوظ فرما عزیر بھائی کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما زہر بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین جاوید بابا ایمان صدیقی کی بخشش و مغفرت فرما جتنے احباب یا موجود ہیں مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کے اعمال سیئات و اعمال حسنہ سے تبدیل فرما مولا ان کی قبر کو جنت سے وابستہ فرما قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منزل و مرحلوں میں کامیاب و کامران فرما بروز محشر اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما مولا کریم اس رحمت والی رات کا صدقہ ہم سب پر رحم فرما ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما ہمارے عزیز و اقربا پہ رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما جتنے مسلمان مظلوم شہید ہوئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما جس پریشانی جس آزمائش میں مولا وہ ہے اس آزمائش کو دور فرما مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کرم ہے رمضان کرم ہے رمضان
निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग।